الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسلمانوں کی سطر پوشی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر ابھارا ہے، اور جو لوگ مسلمانوں کی سطر پوشی کرتے ہیں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے عیب کو ڈھونڈنا، اس کے پیچھے پڑنا، ٹوہ میں لگنا، یہ حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تمہارے لیے حرام ہے، جس طرح کہ آج کے دن اور اس شہر میں، یعنی یوم النحر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی سطر پوشی کرتا ہے جو دوسرے مسلمان کی سطر پوشی کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی سطر پوشی کرتا ہے دنیا کے اندر، تو آخرت کے اندر قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی سطر پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص کسی مومن کی پریشانی کو دنیا کے اندر ٹال دیتا ہے یا پریشانیوں میں ساتھ دے دیتا ہے، تو اس کے بدلے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی کسی پریشانی کو ٹال دے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی کے اوپر آسانی کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر آسانی پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سطر پوشی کرتا ہے جو کسی مسلمان کی سطر پوشی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم لا یسلمہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی سطر پوشی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بھی سطر پوشی کرے گا قیامت کے دن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے، اور چڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آپ نے یہ فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانی ولم یفضل ایمان الی قلبہ، کہ اے وہ لوگ جو زبانی ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف مت دو، لا تؤذوا المسلمین، کہ مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ولا تعیروہم، انہیں عار مت دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم یا عوراتہم، کہ ان کے عیب کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ جو کوئی بھی کسی دوسرے کے عیب کی ٹوہ میں لگتا ہے یا اس کے سطر پوشی کو چھپانے کے بجائے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے در پہ لگتا ہے اور اس کے عیب کو افشا اور پھیلا دیتا ہے، اور جس کے در پہ اللہ رب العالمین رکھتا ہے تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائی، یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے مسلمان کی سطر پوشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سطر پوشی دنیا کے اندر بھی کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی سطر پوشی کرے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کی سطر پوشی کو چھپانے کے بجائے اس کے ٹوہ میں لگتا ہے، اس کے عیب کو پھیلاتا ہے یا عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے پڑتا ہے، اور اللہ جس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے رسوا کرے گا۔ تو یہ میرے بھائی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ اس کی عزت کے اوپر حملہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان یہ آپس میں بھائی بھائی ہے، لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسرے کے عیب کو افشا نہ کرے، پھیلائے نہیں، الا کہ اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے
اس گناہ سے وہ رک نہیں رہا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ ورنہ عمومی طور سے یہ ہے کہ ایک مسلمان کے جس کے عیب کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا اور ٹوہ میں لگے رہنا، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھ کر اس کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔